کیا آپ ایک ہندو کے سامنے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کئی خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا کو ماننا زیادہ منطقی ہے؟ تو ہندو متن پر آپ کی تحقیق کے مطابق وہ قرآن سے کیسے مختلف ہیں؟ آپ کہہ رہے ہو ویداز خدا سے ہیں، ثبوت تو گیو می پروف۔ جب آپ مہابھارت اور رامائن یہ آپ پڑھو گے تو آپ دیکھو گے ایک خدا مطلب کمزور ہو گیا ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ یار خدا جیسے کیسے بھی ہے، اس کو کسی کی ضرورت کو بھی پڑ سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، دیکھو ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے حامی ہیں، ہم آپ کے لیے فائدہ چاہتے ہیں۔ تو کوئی بھی بات اس ڈسکشن میں ہوگی پیار محبت کی نیت سے ہو رہی ہے، اور موکری اور آپ کو مطلب مذاق اڑانے کی نیت نہیں ہے۔ بس جو فیکٹس ہوگے، جو حقیقت ہوگی، ہم وہی انشاءاللہ بیان کریں گے، اور کھلے دماغ اور کھلے دل سے آپ اس کو دیکھنا اور سوچنا۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ مطلب کھلے دل اور دماغ سے سوچو، اور انشاءاللہ اسلام کے بارے میں بھی تھوڑا سیکھ لو۔ السلام علیکم ذیشان بھائی، یہاں آنے کا شکریہ۔ یار نہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ادھر انوائٹ کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا چینل بہت اچھا ہے، اور جو ترکی والے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ، پاکستانی بھی ان کو کافی پسند کرتے ہیں۔ ترکی اور پاکستان کی اچھی مطلب ریلیشن شپ ہے، اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ اردو زبان کے اندر بھی آپ نے چینل کیا ہے، ہندی کے اندر بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور بھی کامیاب کرے۔ اور خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں بولا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے عیسائی اور ملحد اسلام قبول کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہندو اسلام میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ ان کی سوچ بدلنے کے لیے آپ ان سے کون سے 3 سوالات پوچھیں گے؟ ہاں، دراصل دیکھو آج کل کافی ہندو مسلمان بن رہے ہیں، کافی، لیکن کیونکہ مغربی ملکوں کے اندر زیادہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے، تو عام طور پر دنیا کے اندر جس طرح بالی ووڈ اور ہالی ووڈ ہو گیا، یہ عام طور پر یہ اسلام کے خلاف ہوتے، تو اس لیے اتنے لوگ مطلب خوشی سے یا اتنی ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل جب سے ہمارے حضرت مودی صاحب آئے ہیں، جب وہ آئے ہیں، تو اب دلتس جو انڈیا کے اندر ہے، ان پر جو ظلم اور ستم ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو واقعی مطلب اب اسلام کی طرف لوگ مطلب زیادہ آ رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ کا سوال کہ آپ ان کو کیا مطلب بولو گے، میں کہوں گا کہ دیکھو خدا کون ہے؟ دیکھو خدا سب سے طاقتور ہے، سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کچھ سن سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو آپ بات کرتے ہو خدا کی کہ خدا ہیں لیکن بہت قسمیں خدا کی، اور پھر اب خدا نیچے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ لڑ رہے، مطلب وشنو ہیں، اب رام بن گئے نیچے، اوتار بن کے تو نیچے آئے ہیں۔ یار اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر واقعی طاقتور ہے خدا، تو اس کو نیچے آنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ دیکھو آپ ایک گاؤں میں جا رہے ہو، ادھر شیوا کی عبادت ہو رہی ہے، دوسرے گاؤں میں جا رہے ہو کرشنا کی، پھر رام کی، اتنی زیادہ ویریئنس اور ورائٹی کہ مطلب عام بندہ کنفیوز ہو جائے گا۔ رام کی عبادت کرو، وشنو کی کرو، شیوا کی کرو، برہما کی کرو، کس کی کرو؟ اتنے زیادہ خدا ہیں۔ اور اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یار اس کو سمپل ہونا چاہیے، اتنا مشکل کیوں اور کیسے ہو رہا ہے؟ ایک ہندو ہے، اس نے بولا دیکھو اگر آپ ثابت مجھے کر دو تو میں قبول کر لوں گا۔ میں نے اسی طرح کی باتیں کی اس کو، وہ ایلوش کہ وہ کافی بڑا یوٹیوبر ہے انڈیا کا، تو ماشاءاللہ وہ ویڈیو بھی کافی مطلب لوگوں نے دیکھی ہمارے اسمال ٹو جنہ ہندی چینل میں۔ تو یہی میں اس کو بتا رہا تھا کہ اگر ایک خدا ہے تو اتنے روپ کیوں اس کو ضرورت ہے؟ ایک خدا ایک ہی ہوتا ہے، اتنے روپ اس کو نہیں ضرورت پڑنی چاہیے اتنے زیادہ کی۔ تو یہ میری دوسری چیز ہوئی۔ اور تیسری چیز ہوئی کہ دیکھو ثبوت، ہم دیکھو ایک قسم کا علم ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، یا وہ ہے عقل ہر بندے کے پاس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لاجک، کامن سینس ہر بندے کے پاس ہے۔
تو کہتے نہیں نہیں میرے دل میں یہ دیکھو آپ کے دل میں کوئی چیز ہو سکتی ہے، کسی اور کے دل میں کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، یہ سبجیکٹو ہوتا ہے. اس سے ایسا مذہب نہیں ہے جو سارے فالو کر سکے. سب کو فالو کرنے کے لیے آبجیکٹو ہونا چاہیے. تو ثبوت، آپ کہہ رہے ہو ویداز خدا سے ہیں، ثبوت تو give me proof. تو آپ کہتے ہو نہیں نہیں دیکھو پہلے اس طرح ہوتا تھا، اس طرح ہوتا تھا، بدل گئی ہے، چینج ہوا گیا ہے. چلو ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ یہ خدا سے ہے. کہ اگر چیز واقعی خدا سے ہے تو انسان کون ہے اس کو بدلنے کے لیے؟ لیکن آپ کو کہ پہلی کتابیں بدلی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بولا ہے کہ قرآن کی میں حفاظت کروں گا. تو یہ 2-3 چیزیں میرے دوست جو میں کہوں گا کہ ادھر توجہ کرو. اور جب آپ مہابھارت اور رامائن یہ آپ پڑھو گے تو آپ دیکھو گے ایک خدا مطلب کمزور ہو گیا ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. یار خدا جیسے کیسے بھی ہے، اس کو کسی کی ضرورت کبھی پڑ سکتی ہے؟ مطلب ہمارے وہم و گمان میں یہ بات آ سکتی ہے؟ نہیں. جب ہم ہندومت کے بارے میں سوچتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ذہن میں یوگا یا مراقبہ کرنے والے پرامن لوگ آتے ہیں. کیا یہ عقیدہ واقعی اتنا ہی پرامن اور پرسکون ہے جتنا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھو کوئی بھی مذہب ہو، آپ اس کے بارے میں کوئی نہیں کوئی نیگیٹو بات آپ کر سکتے ہو. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ایک بندہ ہے اور وہ ایک بندہ مطلب سارے ہندوازم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی ہم مسلمانوں کو اس طرح نہیں کرو، ایک بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ سارے کہہ رہے ہو یہ سارے مسلمان اس طرح ہے. نہیں، یہ بات غلط ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہو کہ دیکھو ہندوازم دیکھو کتنا پرسکون پرامن، دیکھو اسلام بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن اسلام کو بیڈ پبلسٹی ملتی ہے. عام طور پر یہ جو نیوز والے ہوتے، جارجیا اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایک سٹڈی تھی، انہوں نے بولا تھا کہ اگر ایک مسلمان دہشت گرد ہو اس کو 4.5 ٹائمز زیادہ ترجیح دی جائے گی. اگر کوئی رائٹ ونگ ہو یا کوئی کرسچن ہو اس کو 4.5 ٹائمز کم اس پر توجہ دی جائے گی. تو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ دیکھو زیادہ ترجیح دی جا رہی جب بھی کوئی مسلمان کوئی چیز کرتا ہے، مسلمان نے یہ چیز کی ہے. لیکن اگر آپ ہندو مذہب کو دیکھو گے، ان کی اپنی کتاب مہابھارت پوری جنگ کے بارے میں، ارجونا اور کرنا کی جنگ، اور یہ ایک ہی فیملی کے نہیں لیکن یہ مذہبی جنگ نہیں ہے. او یار کیا مذہبی جنگ ہے؟ وشنو کا جو اب اوتار ہے کرشنا بن کے ارجونا کے ساتھ نہیں، آپ کو لڑنا چاہیے، حق کے لیے آپ کو لڑنا چاہیے. یار خدا آپ کو کہہ رہا ہے جنگ کرو اپنی فیملی کے ساتھ، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں نہیں پیس ہے. مہابھارت جنگ. پھر رامائن میں رام اور راون کی فائٹ اور جنگ اور وار کے بارے میں بات ہوتی ہے. یار خدا کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، تیر سے مطلب فائٹنگ کر رہا ہے، مار رہا ہے، مار کٹائی کر رہا ہے. اور یہ راون جس کے 10 سر ہے، مطلب پہلی تو یہ بات ہو، یہ 10 سر یار کدھر سے آئے؟ چلو ہم نے یہ قبول بھی کر لیا، برہما کا گرینڈ سن ہے راون کہتا ہے یار مجھے پاور دو کہ خدا مجھے مار نہیں سکے. ٹھیک ہے، برہما اس کی دعا ایکسیپٹ کرتا ہے. اور پھر جب وہ فتنہ فساد کرنے لگتا ہے، پھر برہما کہتا ہے او وشنو کے پاس جاتا ہے، دیکھو آپ جا کے مطلب کچھ کرو، یہ کام خراب ہو گیا ہے. وشنو کہتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ میں رام بان کے نیچے جاؤں گا اور میں یہ ڈیل کر دوں گا. یار یہ کس طرح کی بات ہوئی؟ تو یہ بات ہے. اور کہ اشوکا، کنگ اشوک جس کی بالی ووڈ میں مووی بھی بنی ہے، اشوکا، شاہ رخ خان ایکٹر تھے جنہوں نے اس کو مشہور کیا تھا. کتنے ہزاروں کے حساب سے لوگ مارے تھے اشوکا نے. تو یہ مہابھارت ہوگی، رامائن ہوگی، ایک اشوکا ہو گیا. دیکھو اگر میں نے لسٹ شروع کر دی تو یہ ختم نہیں ہوگا. لیکن ان مغربی ملکوں میں یوگا کافی فیمس ہو گیا ہے. اسٹریٹ فائٹر کے اندر بھی وہ دالسم ہوتا ہے نا، اس کا موو ہوتا ہے یوگا فلیم. تو مطلب اس طرح کی چیزیں ان کے کلچر میں کافی مشہور ہو گئی ہیں. اور ہندوازم دراصل دیکھو مطلب جیسے مطلب جدھر لے کے جاؤ وہ ادھر چلتا ہے. لیکن اسلام کا جب کوئی غلط چیز ہوتی ہے اسلام بولتا ہے، اسلام کہتا ہے نہیں دارو غلط ہے.
ہندوازم کی ٹھیک ہے دارو پیو یار، ایک دو پیگ لگاؤ، کوئی بات نہیں یار. اسلام کہے گا سود غلط ہے، وہ کہے گا یار ٹھیک ہے. زنا غلط ہے، ہاں نہیں یار ٹھیک ہے. تو ان کو تھریٹ اسلام سے ہی آئے گی نا، اس مذہب سے تو نہیں آئے گی، ان مذہبوں سے تو نہیں آئے گی جو صبح شام بدلتے رہتے ہیں. تو یہ بات دیکھو، یہ بات نہیں ہے، بات پروپیگنڈا کی ہوتی ہے، بات میڈیا کی ہوتی ہے، اور میڈیا نے ان کا ساتھ دیا، ہمارا ساتھ نہیں دیا. بات ادھر آتی ہے. اگر ان کی کتابوں میں آپ دیکھو گے تو آپ کو سامنے پتہ چلے گا یار پرابلم تو ان کے ہاں بھی ہے. اگر آپ اب دیکھو جو آر ایس ایس اور یہ بی جے پی والے تلواریں اپنی شارپ کر رہے ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں، پستولیں دی ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے؟ امن کرتے، یوگا کرتے مسلمانوں کے ساتھ، سڑکوں پر لنچنگ کر رہے ہوتے، مار رہے ہوتے. ادھر یوگا کدھر گیا؟ تو ہندو متن پر آپ کی تحقیق کے مطابق وہ قرآن سے کیسے مختلف ہیں؟ ہاں تو دیکھو، قرآن ایک تو ہو گیا نا کس طرح محفوظ کیا گیا ہے. 3 طریقے سے قرآن محفوظ کیا گیا ہے. پہلی تو یہ بات ہوئی زبان. جو قرآن کی زبان ہے وہ عربی ہے، وہ دنیا کی مطلب 5ویں زبان دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، عربی زبان. اور مطلب وہ زبان کیا کہتے ہیں، ڈیڈ زبان نہیں ہے. لیکن اگر آپ ویداس کو دیکھو، سانسکرت کی زبان ہے، اور آج کل عام نہیں بولی جاتی سانسکرت. یہ نہیں کہتے کہ عام مطلب نارمل بولی جا رہی ہے. اگر کوئی چیز واقعی خدا سے آئی ہے، وہ زبان مطلب عام ہونی چاہیے کہ عام بندہ بھی اس کو سیکھ سکے اور خدا کی کلام پڑھ سکے. تو پہلی بات یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ زبان. دوسری بات یہ ہے کہ یاد. اسلام کے اندر شروع سے ہی جب پہلی ہماری ریولیشن آئی تھی وہ تھا اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، ان کو یاد کرنے پڑتا تھا، اور سب سے پہلے وہ یاد کرتے تھے اور صحاباؤں کو بھی یاد کرواتے تھے. تو ویداز شروع سے آخر تک کوئی نہیں کہتا کہ میں نے ویداز، بھگوت گیتا، مہابھارت میں نے یاد کی ہے، یہ یاد نہیں کرتے. تو قرآن 6 سال فلسطین کے اندر بچی اس نے شروع سے آخر تک یاد کیا. اور عام ہوتا ہے ہمارے مذہب کے اندر ہر سال تراویح کے اندر پڑھنا شروع سے آخر تک قرآن، تو ہم نے یاد کیا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ مینیوسکرپٹس، مطلب سائنس کے مطابق کیا ہم ثابت کر سکتے کہ یہی کتاب ہے جو پہلے تھی جب نازل ہوئی تھی یا جب اس کو ایک ساتھ جمع کیا تھا؟ تو ادھر مینیوسکرپٹ ہے برمنگھم یونیورسٹی میں، اور وہ مینیوسکرپٹ اس کو کاربن ڈیٹ کیا گیا ہے. ایک طریقہ ہے مطلب اس کا ڈیٹ پتہ لگانے کے لیے اس کو کاربن ڈیٹ کیا گیا ہے یونیورسٹی آف آکسفورڈ والوں نے، اور بولا کہ واقعی جب قرآن کو مطلب کمپائل کیا جا رہا تھا اس وقت کی یہ مینیوسکرپٹ ہے. ادھر یونیورسٹی آف برمنگھم، اور کہتے ہیں کہ 100% اس کی جو ورڈز ہے وہ برابر ہے، مطلب ایکوریٹ ہے. تو یہ 3 چیزیں. اور اگر آپ دیکھو ہمارے مذہب میں اسناد بھی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا المرء مع من احب، کہ جس سے آپ محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، میں نے امام احمد بن حنبل سے پڑھا، وہ نریٹ کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں محمد ابن ابو عدی سے، وہ نریٹ کرتے ہیں بیان کرتے ہیں حمید الطویل سے، اور وہ نریٹ کرتے ہیں بیان کرتے ہیں انس ابن مالک سے، اور وہ سنتے اور بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں پتہ ہے اس سند کے اندر، اس اسناد کے اندر ان کا نام، ان کا فیملی، ان کا پریوار، ان کی ٹرائب، ہمیں پتہ یہ سچے تھے یا جھوٹے، ہمیں پتہ تھا یہ کدھر ہوتے تھے، ہمیں کافی معلومات ان کے بارے میں ہے. اور ہمارے پاس ان کی بایوگرافیز بھی ہیں، مطلب پرسائز. اسلام ایک پرسائز مذہب ہے، ثبوت کے ساتھ ساتھ مطلب ایمان کی بھی بات ہوتی، ایمانیات کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اور عقل سمجھ کی بھی باتیں ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ کوئی بھی بندہ آئے گا، چاہے ڈاکٹر آئے گا یا چاہے عام بندہ آئے گا، وہ اسلام سے فائدہ اٹھا سکے، وہ فائدہ لے سکے گا. یہ فرق میرے دماغ میں آتا ہے خاص. میں حیران ہوتا ہوں، میں نے یہ اصطلاحات مغربی ثقافت میں سنی ہیں، یہ کرما ہے، یہ گرو ہے،
یہ فلاں ہے وغیرہ وغیرہ، وہ مشرقی سرزمین ہندوستان میں یہ سچائی اور ہدایت کیوں تلاش کرتے ہیں؟ مغرب کے لوگ اس میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتے ہیں؟ ہاں دیکھو، جو ہندوازم ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہندو کا جو شبد ہے، جو لفظ ہے، یہ بھی برٹش لوگوں نے مطلب ایجاد کیا تھا، یہ ان کی کتابوں میں نہیں لکھا گیا۔ پہلی یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ دیکھو انڈیا کی تعداد کافی زیادہ ہے، یہ دنیا میں آئی تھنک دوسرے نمبر پر چائنا کے بعد، یا چائنا یا انڈیا دونوں کو ملا کے تو کافی تعداد بنتی ہے، دنیا کی تقریباً آدھے تک آ جاتے ہیں۔ تو یہ تعداد کے حساب سے زیادہ ہے، اور زیادہ تر یہ اس لیے اپنے مذہب کے ساتھ رہتے کیونکہ اس کو کلچرلی فالو کرتے ہیں۔ مطلب بندہ ایک ملحد بھی ہو سکتا ہے، ایک ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہتے کہ نہیں بندہ ہندو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب مذہب ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ سبجیکٹیو ہے، میری مرضی ہے جس طرح میں فیل کروں، مطلب یہ ہے وہ، کبھی میں یہ کروں کبھی میں وہ کروں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں زیادہ ڈسپلن ہوتا ہے، ان کے ہاں اتنا یہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کیونکہ یہ ساتھ ساتھ بدلتے جاتے، اور مطلب اور بندہ مطلب یوگا، یہ ایکچولی مودی کے خلاف بات ہوتی ہے کہ دیکھو آپ نے یوگا کو بنا لیا ہے کہ یہ مطلب مغربی ملک بھی آپ دیکھو کس طرح استعمال کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ یوگا بڑی مطلب ہمارے لیے بڑی اہم اور ایسی چیز ہے، اور اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھو واقعی ہندو نے مطلب اپنے مذہب کو اتنا نہیں بنایا۔ یہ اب اگر انڈیا میں دیکھو، آپ دیکھو زیادہ سختی کی جا رہی ہے، اور زیادہ مطلب ڈسپلن کی طرف جا رہے مسلمانوں کی کو دیکھ کے، ورنہ ان کی تعداد زیادہ تر آپ دیکھو گے اتنے فرقے، اور جو ایتھیسٹ ملحد ہے وہ بھی کہہ سکتے، اور کیونکہ کلچرل والے بھی مطلب کہہ سکتے کہ ہاں ہم ہندو ہے، ڈیفینیشن کو بندہ کھیل کے یہ کہتا ہے کہ ہاں کافی ہیں، ورنہ اگر حقیقتاً بندہ دیکھے تو اتنے زیادہ نہیں ہو گئے۔ کیا آپ ایک ہندو کے سامنے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کئی خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا کو ماننا زیادہ منطقی ہے؟ ہاں دیکھو، اسلام کے اندر یہ ایکچولی قرآن میں آپ دیکھو تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو جو ان کی جو چوائس ہوتی ہے، جو ان کی مرضی ہوتی ہے، اس میں اختلاف آ جاتا۔ مطلب ایک خدا کہتا ہے کہ یہ درخت ریڈ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے بلو ہونا چاہیے، تیسرا کہتا ہے گرین ہونا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ درخت کا کیا رنگ ہوگا؟ تو آپ کہتے ہو مطلب کوئی پتہ نہیں وہ اگری کرے، یہی آپ کہتے ہو نا کہ کوئی پتہ نہیں وہ متفق ہو جائے کہ نہیں ٹھیک ہے ریڈ۔ تو اس کا مطلب ہے جو بلو اور گرین جن کی چوائس تھی وہ پھر یا غلط نکلے، یا انہوں نے مائنڈ چینج کر لیا، یا وہ کمزور نکلے۔ تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک خدا کو دوسروں کی نسبت زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، اور زیادہ چانس ہی ہوگا کہ ان کی جنگ ہونے لگے گی۔ جس طرح ہم دیکھتے تھے جب گنیش کا سر قلم کیا گیا تھا شیوا سے، تو ان کی جو گنیش کی ماں تھی پاروتی، وہ اور باقی جو فیمیل گوڈیسز جو تھی، انہوں نے جنگ شروع کر دی تھی خداؤں کے ساتھ۔ تو پھر آخر میں پھر برہما، وشنو، یہ سارے پھر گئے تھے پاروتی کے پاس اور بولا تھا کہ دیکھو کافی تباہی نکل رہی ہے، مطلب ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اس میں جب تک میرے بیٹے کا سر نہیں آپ رکھو گے یہ جاری رہے گا۔ تو خدا اگر ان میں اختلاف ہوگا تو ظاہر تباہی نکلے گی، جنگیں ہوگی، اور اثر ہم بھی ہوگے، اور جو پوری کائنات ہے اس پر اثر ہوگا۔ ہندو دھرم ماننے والا کہہ سکتا ہے کہ میں اس مذہب کو مان کر بہت سکون محسوس کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری خواہشیں پوری ہوئی ہیں، میں کچھ چاہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے، تو مجھے سنا جا رہا ہے اور مجھے جواب دیا جا رہا ہے، میری مدد کی جا رہی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا مذہب درست ہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ خوش ہو، اگر آپ خوش ہو تو ٹھیک ہے آپ خوش ہو، لیکن جب آپ کو کہ نہیں یہ حقیقت ہے، یہ ٹرو ہے، پھر ٹرو کو پھر آپ کو ثبوت لے کے آنے پڑے گے، دلائل لے کے آنے پڑے گے، تو ادھر پھر بات کا رخ کہیں اور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ دیکھو مجھے سکون ملتا ہے، میں یہ دیکھو آپ کو سکون ملتا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ چیز حقیقت ہے۔ اس کا مطلب کئی ریزن ہو سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں مطلب آپ کی کسی چیز میں آپ ٹیلنٹڈ ہو، کوئی پتہ نہیں مطلب آپ کے ہاں اچھے دوست ہو، یا یہ ہو یا وہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ کو کہ نہیں میں نے اس خدا سے مانگا تو مجھے یہ ملا، کوئی پتہ نہیں اس سے پہلے جو خدا سے مانگا ہو، کوئی پتہ نہیں اس نے آپ کو دیا ہو لیکن لیٹ دیا ہو،
یا کوئی پتہ نہیں جس سے مانگ رہے ہو یہ 10 سال بعد دے گا، لیکن جس سے آپ نے 5 سال پہلے مانگا ہے اس کی عبادت ایکسیپٹ ہو رہی ہے. مطلب بہت یہ انکلیئر ہے، اور اس بنیاد پر ہم نہیں جا سکتے کہ مجھے لگتا ہے تو ثبوت نہیں نہ ہوا یار، مجھے لگتا ہے. تو یہ ایک دیکھو جو چیز جو حق آتا ہے، جو سچائی آتی ہے، اس کے لیے ثبوت ایسا قسم کا ثبوت ہونا چاہیے جو عام عوام بھی اس کو دیکھ سکے اور اگری کر سکے. اس طرح کے آپ کو ثبوت ملے قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ہر بندہ جو بندہ ہے وہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں ادھر ہوں، وہ پھر اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے. یہ لاجیکل سوال ہے، عقلی سوال ہے. تو یہ بات ہے اگر ہر مطلب بندہ کہ نہیں اپنا جو مرضی کرو، یہ یار اس طرح تو نہیں نا دنیا چلتی، اور یہ طریقہ نہیں ہوتا. ایسا سچائی وہ ہونی چاہیے جو عام بندہ چھوٹا ہو بڑا ہو سمجھ سکے اور اس کو عمل کر سکے، اس کو سمجھ آ سکے. اگر دنیا کے کروڑوں ہندو اس وقت آپ کو 1 یا 2 منٹ کے لیے سن رہے ہوں تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر 1-2 منٹ ہوتے، اس سے بھی کم میں وقت لے کے میں آپ کو کہتا کہ دیکھو قرآن پڑھو. قرآن میں آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے. آپ اس کو کھولو گے، آپ اس کو سمجھ سکو گے، اس میں جو دلائل ہے آپ مطلب ان کو ٹیسٹ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر کہتے کہ اس کتاب میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب میں کہتے کہ اگر مطلب کوئی اور کتاب آپ سمجھتے ہو تو مطلب قرآن کی طرح آپ مطلب اس کو بھی مطلب جس طرح قرآن میں آیات سے جس کی لنگوسٹکلی میریکولس ہے، اس طرح آپ کوئی اور بھی کتاب مطلب لے کے آؤ قرآن کی طرح جو اس طرح افیکٹو ہے. تو مطلب کئی چیلنجز ہوتے ہیں جو آئی تھنک آپ کو پڑھنے چاہیے. اگر مطلب اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں، ایسے بھی آپ کو پڑھنی چاہیے، آپ کو فائدہ مل سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سمجھ دی ہے، اور لاجک اگر ہم استعمال کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہندوازم اور اسلام کو بندہ آمنے سامنے رکھے تو اسلام ہر چیز میں فرسٹ آئے گا، یا قرآن پریزرویشن میں فرسٹ آئے گا، عقل سمجھ میں فرسٹ آئے گا. روزانہ کس طرح مطلب رہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، کتنا سمپل ہے، ہر چیز میں ماشاءاللہ اسلام فرسٹ آئے گا. مطلب اسلام کو چانس دو، میڈیا پر نہیں جاؤ، اپنی عقل سمجھ استعمال کرو گے اور آپ کو سامنے نظر آئے گا کہ اسلام ہی حقیقت ہے. بہت شکریہ ذیشان بھائی، یہ ہمارا اردو زبان میں پہلا انٹرویو تھا، ہم اس کے لیے آپ کے مشکور ہیں. الحمدللہ خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے اردو اور ہندی کا چینل شروع کیا ہے، اور ہمارے مطلب جو ادھر ظلم ہو رہا ہے آپ مطلب مدد کر رہے ہو میڈیا کے ذریعے اور اچھے کانٹینٹ کے ذریعے. تو یہ اللہ ہم سب سے قبول کرے، آمین.